بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ اپنی رہائش گاہ پر یہ پہلی تراویح، چونکہ ہم نے آج تاخیر سے تراویح شروع کی، کافی وقت ہو چکا ہے، تو تراویح کے بعد میں جو خلاصہ پیش کیا کرتا ہوں، سوا پارہ تلاوت کی ہے، تو وہ تو مکمل آج پیش نہیں ہو سکے گا کہ وقت کافی ہو گیا۔ تو آخری ایک دو رکعتوں میں جو پڑھا ہے نا، اس میں سے آج آپ کو ایک قانون جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور عرض کر دیتا ہوں۔ وہ قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، زمانی اور مکانی۔ مطلقاً تو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت اور اس کی فرما برداری کرنا ہی، عبادت نماز روزے کو ہی نہیں کہتے، بلکہ اس کی فرما برداری کسی صورت میں ہو، اسے بجا لانے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ مثلاً وہ فرماتا ہے کہ بد نگاہی نہ کرو، تو کوئی شخص بد نگاہی نہ کرے تو یہ عبادت ہے۔ وہ کہتا ہے فلاں اچھا کام کرو، تو اس اچھے کام کا کرنا عبادت ہے۔ برے کام سے بچو، اس برے کام سے بچنا بھی عبادت ہے، یعنی اس کی فرما برداری کرنے کا نام۔ ہاں، ایک اور طریقہ ہے کہ ہم یہ جو عبادت کرتے ہیں نا، نماز روزہ وغیرہ، اس میں قربت یا ثواب میں اضافہ جو ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں، زمانی اور مکانی۔ عبادت وہی لیکن ثواب بڑھ جائے، تو ایک ہے زمانی اور ایک ہے مکانی۔ زمانی یہ ہے کہ اب ہم نے تراویح پڑھی ہے تو لا محالہ رمضان المبارک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رمضان یہ ایک زمان ہے، وقت ہے نا؟ تو آپ بتلائیں کہ یہ جو قرآن کریم کی تلاوت ہے یا جو نماز ہے، بھلے فرض ہو یا نفل ہو، کیا وہ فرض نماز یا نفل نماز جو غیر رمضان میں، رمضان سے پہلے، رمضان کے علاوہ مہینوں میں جو ثواب رکھتی ہے نماز، یا ثواب رکھتا ہے ایک دگانا، یا ثواب رکھتا ہے فرض نماز، تو رمضان میں بھی وہی ثواب ہوگا؟ نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو نفل ادا کرے رمضان میں تو اسے فرضوں کا، اور جو فرض ادا کرے تو اسے 70۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کس چیز نے عبادت کا اجر و ثواب بڑھایا؟ زمانے کی تبدیلی نے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک ہے مکانی تبدیلی۔ مکان مانا جگہ، جگہ کے تبدیل ہونے سے عبادت کا ثواب بڑھ جانا۔ مثلاً گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں فرض، تو اس کا ثواب کم ہے، مسجد میں پڑھتے ہیں وہی نماز، ٹھیک ہے نا؟ تو جگہ، مکان تبدیل کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح پھر جامع مسجد میں زیادہ، یعنی وہ اس لیے زیادہ کہ وہاں بندے زیادہ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا، جتنا زیادہ بندے ہوں سب کا ثواب ہر ایک کو ملتا ہے۔ ہاں جی، یہ یاد رکھنا۔ اس لیے تو ایک آدمی کہہ رہا ہوتا ہے، آدمی ہوتا ایک ہے، کہہ رہا ہوتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، پھر یہ تو سب کو معلوم ہے کہ پھر آدمی یہاں سے اٹھے اور مسجد نبوی شریف میں چلا جائے تو بڑھ جائے گا یا نہیں؟ اور پھر مسجد حرام میں، بیت اللہ شریف میں ثواب بڑھ جاتا ہے نا۔ تو وہ کس وجہ سے؟ اب یہ نہیں کہ وہاں رکعتیں لمبی کر دو، ان رکعتوں میں قرآن زیادہ پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ اتنی ہی وقت میں آپ نماز پڑھیں، لیکن وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو ایک زمانی
ایک مکان ہے۔ یہ ایک قانون یاد رکھ لیں، یاد رکھنا چاہیے، یہ قانون عام لوگوں کے لیے ہے، یہ قانون عام لوگوں کے لیے ہے، خواص کے لیے نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کے اجر و ثواب میں اضافہ کریں، بڑھائیں، مکان کے بھی محتاج ہیں، زمان کے بھی محتاج ہیں، جبکہ جو مخلص لوگ ہیں، لام پر زبر کے ساتھ، مخلص نہیں، جو مخلص لوگ ہیں، ازل سے انعام یافتہ ہیں، ازل سے چنے ہوئے ہیں اور برگزیدہ ہیں، وہ زمان اور مکان کے محتاج نہیں، بلکہ زمان اور مکان ان کا محتاج ہے۔ آج ہی تراویح میں آپ نے کچھ آیات سماعت فرمائی ہیں، مثلا ایک آیت آج آپ نے سماعت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی، جائے نماز۔ تو یہ مقام ابراہیم کیا ہے بولیے؟ ایک نہیں، ہاں مکان ہے، جگہ ہے، یعنی ایک پتھر ہے۔ کیا ہے؟ ایک پتھر ہے۔ اب بولے بھائی ہم اس کو جائے نماز بنائیں، تو وہ جو پتھر ہے، اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کو عظمت بخشی، یا خلیل اللہ کے قدموں نے پتھر کو عظمت بخشی؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو ہم وہاں نماز پڑھیں، دگانا پڑھیں، دعا مانگے، ہم محتاج ہیں وہاں کے، ہمیں وہاں سے ثواب ملے گا، ہماری دعا قبول ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے صدقہ سے اس پتھر کو مقام مل گیا۔ اسی طرح آج ہی تراویح میں آپ نے ایک آیت سماعت فرمائی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ تو یہ بھی مکان ہے، یعنی جگہ ہے نا، صفا بھی ایک مکان ہے، جگہ، مروہ بھی ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو پہاڑ ہیں، ان دو پہاڑوں نے سیدہ ہاجرہ کو عظمت دی، یا سیدہ ہاجرہ کے قدموں کی وجہ سے، یا انہوں نے ایک نبی کے لیے وہاں دوڑ لگائی، اس نبی کی عظمت کی وجہ سے ان پہاڑوں کو عظمت ملی، ٹھیک ایسا ہے نا؟ تو معلوم ہوا جو ازل سے مخلص ہیں، چنے ہوئے، لام کے زبر سے چنے ہوئے، وہ زمان و مکان کے محتاج نہیں ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ جو ہے یہ ازل سے منتخب ہے۔ دیکھو نا، ایک بادشاہ کے پاس تھیں اور وہ ان کو اپنی کنیز سمجھتا تھا، اور وہ ان پر خوبصورت بھی بہت تھیں اور ان پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، لیکن کبھی بھی اس کو قدرت حاصل نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک نبی کی بیوی بننا تھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع سے ہی منتخب کر کے محفوظ رکھا ہوا تھا، تو وہ مخلص تھیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو پھر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک اور ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے لیے منتخب کر رکھا تھا جس خاتون کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قرآن کے ساتھ چلانا تھا، اور وہ خاتون ہیں سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے درخواست کی تھی کہ انہیں آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں، وہ مانگتے تھے کہ آپ اپنی اس بیٹی کا رشتہ ہمیں دیں، حتیٰ کہ شیخین کریمین سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی یہ درخواست کی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا منتظر ہوں، جو وہ حکم فرمائے گا میں اس طرح کروں گا۔ تو ان حضرات نے سمجھ لیا، تو انہوں نے پھر حضرت مولا علی کو جا کر مشورہ دیا، آپ مانگیں۔
مولا علی جب گئے اور جا کر بیٹھ گئے اور پھر شرما گئے اور شرم کے مارے درخواست نہ کر سکے تو حضور بار بار پوچھتے رہے کیوں آئے ہو؟ پھر حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں اس لیے تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ سیدہ ہاجرہ منتخب، اسی طرح سیدہ مریم بھی منتخب، سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی بھی منتخب، سیدہ خدیجہ بھی منتخب، سیدہ فاطمہ بھی منتخب، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیدہ فاطمہ ان سب سے افضل ہے، یہ جتنی خواتین ہیں نا ان سب سے، ان پر احادیث ہیں، وہ میں ان طرف نہیں جا رہا چونکہ میری تو اس پر کتابیں ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ ان سب سے افضل ہیں، اور مولا علی سیدہ فاطمہ سے بھی، یہ حضور نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولا علی جب ان سب سے افضل ہیں تو نہ سیدہ ہاجرہ زمان و مکان کی محتاج تھی فضیلت پانے میں، ٹھیک ہے، نہ ہی سیدہ فاطمہ فضیلت پانے میں زمان و مکان کی محتاج تھی، نہ ہی مولا علی زمان و مکان کے محتاج ہیں۔ لہذا مولا علی جو کعبہ میں پیدا ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے مولا علی کی عظمت بڑھ گئی، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس سے کعبہ کی عظمت بڑھ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کعبہ میں پیدا ہوئے تو پہلا امتی شخص جس نے کعبہ معظمہ کو بتوں سے پاک کیا وہ مولا علی ہے۔ مولا علی کے ہاتھوں سے قبل کوئی اور ہاتھ کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کرنے والا نہیں ملتا، تاریخ میں اور حدیث میں، یاد رکھنا۔ اس پر کافی حدیثیں ہیں، میں پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نقطہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مخلص اور مخلص، انعام پذیر اور انعام یافتہ لوگوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔